عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کون سے ایسے کام ہیں جن پہ بیوی شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز ظہار ہے، جس کا حکم سورہ مبارکہ المجادلہ میں ہوا۔ کفار کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنی خاتون اپنی بیوی سے تنگ ہوتے تھے تو اسے ماں کہہ دیتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام اوس بن صامت تھا۔ اس نے اپنی بیوی جناب خولہ بنت سالبیہ کو یہ جملہ کہہ دیا کہ انت علیہ کالظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے ایسا کر دیا ہے۔ تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہو گئی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے کہاں جائیں گے۔ اور طلاق اسلام میں واحد ایسی چیز حلال ہے جس سے اللہ پاک کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان کرتے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے قریب جائیں تو وہ ایک غلام آزاد کریں۔ اگر وہ اس کی سکت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، حیثیت نہیں رکھتے، تو اللہ نے فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھیں۔ اگر وہ اس کی بھی سکت نہیں رکھتے تو اللہ نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جب وہ یہ کفارہ دیں گے تو ان کی بیوی ان پہ حلال ہو جائے گی، لیکن جو شخص کفارہ نہیں دے گا اور اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ڈبل ہو جائے گا۔ اور یہ زہار مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ جس طرح طلاق دینا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں زہار تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے کرے اور اس کے ساتھ 2 گواہ بھی ہوں، خاتون نجاست سے پاک بھی ہو، تب سے زہار ہوتا ہے، اور خاتون جو ہوتی ہے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جب یہ کفارہ دیا جاتا ہے تو تب یہ خاتون حلال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا نہ کرے جس طرح آج اقلام ہوتا ہے، ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اس میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ تو فاعل پہ مفعول کی ماں، بہن، بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو مفعول کی جو ماں، بہن، بیٹی ہے فاعل کے گھر میں، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے طواف النساء۔ حج میں یا عمرہ مفردہ میں یہ حکم ہے کہ مرد یا عورت جب حج کرے یا عمرہ مفردہ کرے
تو طواف النساء ضرور کرے. اگر کوئی مرد نہیں کرتا تو خاتون اس پہ حرام ہو جاتی ہے، اور خاتون نہیں کرتی تو اس پہ مرد حرام ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے شوہر پہ بیوی جو ہے حرام ہو جاتی ہے. یا مثلا ایک خاتون ہے، اس نے کسی بچی کو دودھ پلایا ہے اور پھر اس نے دوسرے بچے کو بھی دودھ پلایا ہے، اگرچہ وہ دور کے رہنے والے ہیں. اب ان کا بھی آپس میں عقد کرنا، نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، کیونکہ وہ بھی بہن بھائی بن چکے ہیں. لیکن اگر ایک شوہر کا دودھ ایک لڑکی کو پلایا، شادی دوسری جگہ ہو گئی، اب پھر دوسرے لڑکے کو جا کے پلایا، تو اب ان کا آپس میں جو عقد کرنا ہے شرعی حوالے سے جائز ہے. اور بعض لوگ یہ بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ایک شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بیوی اس پہ حرام ہو گئی؟ بعض جاہل قسم کے لوگ اور جاہل مولوی نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ ایک مرد نے اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو نعوذ باللہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. فقہ جعفریہ میں یہ نکاح نہیں ٹوٹتا. ہاں، یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ بیوی بھی ہے اور بکری بھی ہے، میں دودھ بھی پیتا رہوں، بیوی بھی بنا کے رکھوں. تو یہ بیوی ہے، یہ بکری اور بھینس نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا ہے تو وہ اگر اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لیتی ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب وہ اس سے عقد نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک خاتون کنواری ہے اور نعوذ باللہ کوئی ملعون اس کے ساتھ زنا کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، اور پھر اپنی زیادتی پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمندہ ہونے کے بعد وہ توبہ بجا لاتا ہے، تو توبہ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے. وما الینا الا البلاغ.